الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا یومها، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور پیارے ساتھیوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کے پہلے پارے کے تیسرے رکوع کی دوسرے رکوع کی ایک آیت پڑھی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، یہاں تک ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی چند نعمتوں کا تذکرہ کیا اور مخاطب کیا یا ایھا الناس سے بلا تفریق، بلا تفریق مذہب، بلا تفریق فرقہ، بلا تفریق جماعت، سارے انسانوں کو اللہ نے جمع کیا۔ اس رکوع سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 4 لوگوں کا تذکرہ تفصیل سے بیان کیا۔ سورہ بقرہ جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے یہاں تک اللہ تعالیٰ نے 4 انسانوں کا تذکرہ کیا۔ پہلے کفار کا تذکرہ کیا، اس کے بعد منافقین کا تذکرہ کیا، اس کے بعد گناہ گار مسلمانوں کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد متقی مسلمانوں کا تذکرہ کیا۔ 4 کا مفصل تذکرہ کرنے کے بعد پہلے پارے کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے 4 کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعبدو، کہ تم سب کی سب، چاہے کفار ہو، منافقین ہو، چاہے مسلمانوں میں گناہ گار مسلمان ہو، چاہے مسلمانوں میں متقی مسلمان ہو، تم سب کے لیے ضروری ہے کہ تم رب کی عبادت کرو۔ جو مجھے موضوع دیا گیا ہے میں وہی لے کر جاؤں انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلی طور پر کہا انسانوں سے کہ تم سب کی سب میری عبادت کرو، اعبدو، اور پھر تفصیل بیان کی اور پھر اپنی صفتیں بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ کس رب کی عبادت تم کرو۔ تو اللہ نے تفصیل کی، خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء، یہ اللہ صفتیں بیان کر رہا ہے کہ تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، یہ اللہ کا انعام۔ پھر اللہ نے آگے کہا ایسا نہیں ہے کہ صرف اللہ نے تم ہی کو پیدا کیا، اور اللہ کی صفتیں آگے، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے گزر چکے، یعنی تمہارے آبا و اجداد، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیسے کیا؟ عجیب تخلیق، انسان تصور نہیں کر سکتا۔ ایک گندے پانی سے، کچھ ذرات سے، کچھ ہواؤں کے جز سے، کچھ خوشبوؤں سے، کچھ آسمان کی فضاؤں سے
کچھ سورج اور چاند کی روشنیوں سے لے کر ساری دنیا سے مواد کو جمع کر کے ایک گلے میں اللہ نے رکھا، اسے ایک بیج کی شکل دی، بیج پھر دانے کی شکل میں آیا، پھر وہ پودا بنا، پھر تنا بنا، پھر پھل بنا، پھر وہ اناج بنا، بازار میں آیا، ہمارے عورتوں کے ہاتھ میں آیا، اسے پکایا گیا، پکانے کے بعد تیار ہوا، ہمارے والد نے اسے کھایا۔ یہ ہماری تخلیق کے ذرات کو اللہ نے کس طریقے سے سمیٹ کے ایک نیوالے میں اللہ نے لا کر جمع کر دیا۔ ہمارے والد نے اسے کھایا، کھانے کے بعد وہ پیٹ میں گیا، پیٹ میں جانے کے بعد کچھ فضلہ بنا، کچھ درآمد چیزیں بنی، کچھ غیر آمد چیزیں بنی، فضلہ بن کر ختم ہوا، کچھ نیوالے قیمتی خون کی شکل میں بنے، وہ خون کچھ قیمتی خون منی کی شکل میں بنے۔ اللہ نے ان منیوں کو ہمارے باپ کی صلب میں رکھا۔ صلب کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کو۔ ہم پیدا ہونے سے پہلے اس صلب میں تھے، اس ریڑھ کی ہڈی میں تھے۔ پھر ایک سبب اللہ نے لا کر کھڑا کیا، اس سبب کے ذریعے سے کچھ استقرار ہوا، استقرار ہونے کے بعد 9 مہینے کے بعد مصیبت اٹھانے کے بعد ایک منا سا خوبصورت بچہ اللہ نے پیدا کیا۔ یہ اللہ کی تخلیق، اللہ نے پیدا کیا۔ آج سائنسداں بہت آگے ترقی کر چکا۔ ہمارے بزرگوں سے پوچھو، جو ہمارے بڑی عمر کے حضرات ہیں، ان سے پوچھو کہ آپ کے بچپن سے لے کر یا جوانی سے لے کر اب تک آپ نے سائنس داؤں میں کتنی ترقیاں دیکھی؟ تو ہمارے بزرگ حضرات ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ اللہ رحم کرے، فلاں تو ایسا تھا، آج ایسا ہو گیا۔ اس وقت تو سائنس دا کہاں تھی، لیکن آج دیکھو عروج پر ہے۔ غرض یہ کہ ہر کوئی سائنس دا کی ترقی کا قائل ہے۔ سائنس داؤں نے ترقی کیا۔ مجھے بتلاؤ، کیا سائنس داں نے کبھی کسی مکھی کے پر کو بنایا؟ سائنس داؤں نے تو ریسرچ کیا، کیسی جگہوں پر ریسرچ کیا؟ انہوں نے انسانوں کے فضلوں پر ریسرچ کیا، گوبروں پر ریسرچ کیا۔ ایک سائنسداں سے کسی طالب علم نے سوال کیا کہ آپ بتلائیں انسان کا فضلہ میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے؟ اب تک اس سائنسداں نے اس پر ریسرچ نہیں کیا تھا، شوق ہوا کہ ہاں اس طرح بھی ریسرچ کرنا چاہیے، یہ بھی قابل توجہ چیز ہے۔ کہیں سے ملا، اسے سمیٹ کر لایا اور دن رات کر کے اس پر ریسرچ کرنے لگا، تحقیق کرنے لگا، کڑوا ہے یا میٹھا ہے؟ اب کھا تو سکتا نہیں، کرے تو کیا کرے، پریشان تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک مرتبہ اس پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ اس فضلے پر، انسان کے فضلے پر اور اس کے کچھ ارد گرد مکھیاں بنا رہی ہے، اڑ رہی۔ تیز ذہن کا تھا، فوراً کیچ کیا، نتیجہ نکل گیا۔ دوسرے دن اسے بلایا جس نے اس سے سوال کیا تھا، وہ آیا، کہا کچھ ہوا؟ کہا کہ ہاں، آپ کے سوال کا جواب مل گیا۔ کہنے لگا کیا جواب آیا، کیا نتیجہ آیا؟ اس سائنسداں نے کہا کہ انسان کا فضلہ میٹھا ہوتا ہے۔ وہ ہنسنے لگا کہ آپ سے بڑا بیوقوف میں نے دیکھا نہیں، میں نے یوں کہہ دیا تو آپ نے اسے چکھ بھی لیا اور چکھ کر بتا دیا کہ میٹھا ہوتا ہے۔ کہا کہ تو سوال کرنے والا بیوقوف ہے، تیرے ذہن میں غلط خیالات آئے کہ میں نے ریسرچ تو چکھ کر کیا ہوگا، اتنا بڑا بیوقوف تھوڑی ہے۔ میں نے اکثر اس نتیجے پر اس طریقے سے آیا کہ میں نے دیکھا کہ اس کے ارد گرد مکھیاں بنا رہی ہیں۔ میں نے تصور کیا کہ میٹھی چیز ہی پر مکھیاں بیٹھتی ہیں، کڑوی چیزوں پر مکھیاں نہیں بیٹھتی ہے۔ مجھے پتا چلا کہ یہ گوبر انسانوں کا ہی میٹھا ہوا کرتا ہے۔ تو سائنس نے ترقی کی تو اس لحاظ سے ترقی کی، اس نے کبھی کسی مکھی کے پر کو بنایا؟ بالفرض محال اگر بنا بھی لے، جیسی اللہ کی تخلیق ہے، اگر
ویسا تو بنا تو نہیں سکتا، لیکن اگر بنا لے قریب قریب، لیکن جو اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں وہ حکمتیں کہاں سے لائے گی؟ مشکات شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے کھانے پینے کی چیزوں میں اگر کوئی مکھی گر جائے تو اس مکھی کو نکال کر فوراً نہ پھینکو۔ بھئی مکھی گری اور ہم لوگ یوں کرتے کہ انگلی ڈالے نکال کر پھینک دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا یوں نہ کرو۔ جب مکھی گر جائے از خود، یعنی خود سے گری، تو تم اسے نکالو، نکال کر پھر ڈبو اور اب پھینکو۔ بڑی حکمت ہے اس کے اندر، ہمارے سمجھ میں نہیں آئیں گے ابھی۔ اللہ کی مصلحت دیکھو، آپ نے فرمایا مکھی گری اسے نکالو، پھر ایک مرتبہ ڈبو اور پھر نکال کر پھینکو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ کیا ترتیب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، مکھی کے دو پر ہوا کرتے ہیں، دائیں جانب والے پر میں اللہ نے شفا رکھا ہے، بائیں جانب والے پر میں اللہ نے زہر رکھا ہے۔ اور مکھی بڑی سمجھدار اور ہوشیار ہوا کرتی ہے، جب کسی شے میں کسی چیز میں گرتی ہے تو پہلے زہر والے پر کو ڈبوتی ہے، جس سے پورے مشروب میں اور وہ پوری شے میں زہر پھیل جاتا ہے۔ اب اگر ہم لوگ یوں نکال کر پھینک دیے اور پھر پی لیے تو اس سے بیماریاں جسم میں ہوا کرتی ہے، لیکن اگر یوں کرے کہ ایک مرتبہ خود سے گری اور زہر اس نے پانی میں یا کسی چیز میں ملا دیا، پھر ہم نے اسے نکال کر دوبارہ اسے ڈبو کر ہلا لیا، تو وہ پر جو اس نے پہلے ڈبایا تھا جس میں زہر تھا، جب ہم دوسری مرتبہ سے ڈباتے ہیں تو شفا والا پر اس زہر کو ختم کر دیتا ہے اور انسان بیماریوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ تو سائنسداں اگر مکھیوں کے پر کو بنا بھی لے، یہ حکمت کہاں سے لا پائی؟ تو اللہ کی پہلی نعمت کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، گزشتہ لوگوں کو پیدا کیا، انعام، اور اللہ نے زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنایا، یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ بچھونا نہ بناتا، اسے جمع کر نہ رکھتا تو ہم کبھی بھی اس زمین پر سکون سے نہیں بیٹھتے۔ میں ہمارے دور کا ایک حقیقی واقعہ بتلاتا ہوں، اور اس واقعے کے گواہ آپ کے امام محترم حضرت مولانا ابرار قاسمی صاحب بھی ہیں۔ الحمدللہ ہم دونوں مشکات ساتھ میں پڑھے ہیں باغ والی میں۔ میرا پہلا سال تھا، حضرت مولانا کا غالباً چھٹا سال تھا۔ مشکات کا درس شروع ہوا 2:53 پر، آج بھی میری کاپی میں، میری بیاض میں وہ وقت لکھا ہوا ہے۔ 2:53 پر مشکات کا درس شروع تھا۔ حضرت مفتی اسلم دامت برکاتہم یہ ہمیں حدیث پڑھا رہے تھے۔ وہ حدیث یہ تھی کہ جب بندہ یا بندی زنا کرتی ہے، جب بندہ یا بندی زنا کرتی ہے یا کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل کر اس کے سر پر ایک بالشت کے اوپر لٹک جاتا ہے، گویا کہ دوران زنا مسلمان نہیں رہتا۔ خدا نہ خواستہ اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ یہ حدیث چل رہی تھی۔ اچانک ہماری عادت تھی، حضرت مولانا کی اور ہم سب کی عادت تھی، ہم لوگ کاپی قلم لے کر بیٹھا کرتے تھے۔ درسوں میں کچھ انوکھی باتیں آئی تو ہم لوگ نوٹ کیا کرتے تھے، تو بس ہماری شکل یوں تھی، اور اچانک 2:53 پر یہ ہوا کہ ہم اس طریقے سے جھولنے لگے، گویا کہ ایسا محسوس ہوا مجھے کہ مجھے چکر آ رہی ہے۔ تو میں تھوڑا ہڑبڑا کر اٹھا اور اپنی نشست کو درست کیا، تو اتنے میں پیچھے کے جو طلبہ تھے وہ کہنے لگے بھوکم بھوکم بھوکم، زلزلہ زلزلہ زلزلہ، یہ کہہ کر بھاگنے لگے۔ اب میری زندگی میں 20 سالہ زندگی میں پہلی مرتبہ زلزلے سے میرا سابقہ پڑا تھا، اس لیے پہلی مرتبہ میں نے محسوس نہیں کیا کہ زلزلہ آیا، مجھے تو یوں لگا کہ مجھے چکر آ رہی ہے، میں گر رہا ہوں، اور وہ چکر نہیں تھی بلکہ زلزلہ تھا۔ اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو پنکھے تھے ہمارے درس گاہوں کے، تو اس کے پتے
کبھی اس طرف دیوار میں لگ رہے، کبھی اس طرف دیوار میں لگ رہے، اتنا شدت کا زلزلہ تھا۔ تو اگر اللہ تعالی زمین کو نہ تھماتا تو ہم سکون سے زمین پر بیٹھ بھی نہ پاتے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے لیے بچھونا نہ بناتا تو ہم اتنی سکون والی عمارتوں میں کبھی رہ نہیں سکتے۔ ہمارے لیے بیٹھنا مشکل، ہمارے لیے چلنا مشکل، ہمارے لیے لیٹنا بھی مشکل ہوتا۔ یہ اللہ کا ہم پر انعام ہے کہ زمین کو اللہ نے فراش بنایا۔ تیسرا انعام اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے ہمارے سروں پر چھت قائم کیا مانند آسمان۔ اس کے بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ اب پانچواں انعام اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا۔ یہ ایسے بڑے بڑے انعام اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے۔ انہی بڑے انعاموں میں سے آج کی رات بھی ہمارے لیے انعام ہے، شب برات کی رات۔ تو کوئی غیر معمولی رات نہیں ہے۔ زمانے کے بدلنے سے، جگہ کے بدلنے سے ثواب میں کمیاں بھی ہوتی ہیں اور ثواب میں زیادتیاں بھی ہوا کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے جگہ بدل گئی، زمانہ بدل گیا تو گناہوں میں بھی اضافہ ہوا کرتا ہے۔ مثال، کوئی اگر بیت الخلا میں بیٹھا ہے اور وہاں شاندار آواز میں اذان دے رہا ہے یا سورہ رحمان کی تلاوت کر رہا ہے بہترین انداز میں، اور محسوس کر رہا ہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھی آواز ہے، اللہ انعام دے گا، اللہ ثواب دے گا، ثواب نہیں ملے گا، ثواب کے بجائے اس جگہ میں گناہ ملے گا۔ یہ قرآن کی بے ادبی ہے۔ تو جگہ بدل گئی، تلاوت کیا، ثواب کے بجائے گناہ لازم ہے۔ مسجد میں ہے، پاک جگہ پر ہے، گھر میں ہے، تلاوت کر رہا ہے اور دیگر حضرات بھی سن رہے ہیں، ثواب میں اضافہ ہوا، جگہ بدل گئی۔ گناہ کا بھی اسی طریقے سے ہے، زمانہ بدلنے سے، جگہ بدلنے سے گناہوں میں بھی اضافہ ہوا کرتا ہے۔ شب برات اور رمضان کے ایام اور دن چھوڑ کر اور دیگر مقدس راتیں اور دن چھوڑ کر جو عام ایام ہیں، ان ایام میں گناہ کرنے پر جتنا گناہ کسی سبب کے کرنے پر ہے اتنا ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی رمضان المبارک میں گناہ کر لے تو ایک گناہ کا 70 گناہ لکھا جاتا ہے۔ زمانہ بدل گیا، گناہ کا درجہ بھی بڑھ گیا۔ اسی طریقے سے آج کی رات بھی مقدس رات ہے۔ جس طریقے سے اس رات میں عبادت کرنے پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے مخصوص ثواب ہے، اسی طریقے سے اگر خدا نخواستہ کسی نے آج کی رات میں غفلت میں، کوتاہی میں گناہ کر لیا تو اس کا گناہ بھی بڑا ہوا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اسے نقل کیا ہے۔ حوالہ ما ثبت بالسنہ، مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بات نقل کی ہے کہ زمانے کے بدلنے سے، ایام کے بدلنے سے گناہوں میں بھی کمیاں زیادتی ہوا کرتی ہے۔ تو آج کی رات ہمارے لیے بڑی مقدس رات ہے، اس کا احترام ہمارے لیے ضروری ہے۔ بھول چوک سے کہیں کمیاں کوتاہی نہ ہو جائے۔ شب برات کے متعلق محدثین نے 10 حدیثوں کو جمع کیا۔ کسی میں فضائل وارد ہوئے ہیں، کسی میں وعیدیں وارد ہوئے ہیں، کسی کے اندر کچھ عبادتوں کے متعلق ہے۔ فضیلتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 15 شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ سال بھر مرنے والے، سال بھر پیدا ہونے والے، سال بھر کسے کتنا رزق دینا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام فرشتوں کے ہاتھ میں دیتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، جب اتنی بڑی اور عظیم رات ہے
تو کیا میں ساری رات اپنے رب کی عبادت نہ کروں اور آئندہ دوسرے دن روزہ رکھ کر رب کا شکر نہ ادا کروں؟ دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات جیسے شروع ہوا کرتی ہے، 14 شعبان کا دن ڈھلا، غروب ہوا اور 15 شعبان کی رات کی ابتدا ہوئی، اللہ تعالیٰ کا عرش، اللہ تعالیٰ اپنے عرشوں کے ساتھ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ یہ اس رات کی خاصیت ہے۔ عام دنوں میں اللہ تعالیٰ کا معمول یہ ہے کہ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ کا عرش نیچے آتا ہے، اس وقت ہم سارے کے سارے سوئے ہوئے ہیں، لیکن اس رات میں مغرب کے بعد سے اللہ تعالیٰ کا عرش آسمان دنیا پر آتا ہے۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات اور لکھی، اچھی بات لکھی۔ انہوں نے اسی حدیث کو اس مثال کے ساتھ بیان کیا کہ گھر نام اسے کہا جاتا ہے کہ جس کی 4 دیوار ہو، جس کے لیے فرش ہو، جس پر چھت ہو، نے 3 چیزوں کے مجموعے کو کہتے ہیں گھر۔ اگر ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک کو ہٹا دو تو گھر نہیں کہلائے گا، بلکہ اس کے ساتھ ناقص کا لفظ آ جائے گا کہ بھئی ادھورا گھر ہے، ناقص گھر ہے۔ مکمل گھر وہ کہلاتا ہے کہ جس میں فرش بھی ہو، 4 دیوار بھی ہو، اوپر چھت بھی ہو۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ ہماری دنیا، یہ بھی ہمارے لیے عارضی گھر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا، زمین بچھا دی، فرش